الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اٹس می شہزاد احمد، اور آج ہم لوگ غوث اعظم کے ایک اقوال کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ ان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، میں نے سوچا کہ ان کے ایک اقوال پر تھوڑی ان کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کیا جائے۔ اس اقوال کو، ان کا ایک اقوال ہے کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ، یعنی تمام خوبیوں کو ملایا جائے، تمام جتنی خوبیاں ان کو ملایا جائے تو ان میں سے 3 باتیں نکل کر آتی ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم حاصل کرنا۔ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم حاصل کرنا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے برعکس حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب کرنا، علم سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ حضور نے کیوں اس کو فرض قرار دیا؟ کیونکہ اگر انسان علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ نہیں جان پائے گا کیا رانگ ہے کیا رائٹ ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے، کیا بینیفیشیل ہے کیا ہارمفل ہے، کیا صحیح ہے کیا درست ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، وہ جان ہی نہیں پائے گا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب کرنا، علم سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، یہ فرض اعظم ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم فرمایا کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا۔ ہم ایک ایک پوائنٹ کو کور کرتے چلیں گے۔ پہلا ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان علم حاصل نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شریر ہے اور بغیر روح کے وہ ہے، یعنی انسان زندہ تو ہے لیکن زندہ لاش ہے۔ آپ تعلیم کی اہمیت اس اگزامپل سے سمجھیے کہ جب ایک بیج جاتا ہے زمین کے اندر تو ایک پیڑ اگتا ہے، کتنے بعد 10 سالوں بعد، اس کو بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے 10 سالوں بعد 15 سال میں بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی شاخاؤں کو پھیلاتا ہے، پیڑ کو پھیلاتا ہے تو کئی نسل تک فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو کئی نسل تک فائدہ پہنچائے گا۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے پر زور ڈالیں۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ دیں یا نہ دیں، بلکہ اسے علم کی دولت عطا کر دیں، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ علم کو پھیلاتا رہے، اور وہ علم حاصل کر لے گا تو ایک پھول کی مانند ہو جائے گا۔ وہ جہاں سے بھی گزرے گا وہاں خوشبو پھیلاتا ملے گا آپ کو، وہاں سے۔ تو اگر علم حاصل نہیں کیا ہے تو اس پر زور ڈالنے کہ وہ علم حاصل کرے، اور جب علم حاصل کر لے گا تو جہاں بھی جائے گا، اپنے گاؤں میں رہے، اپنے شہر میں رہے، اپنے دیہات میں رہے، وہ کہیں پر بھی رہے، دوسروں کا اثر اپنے اوپر قبول نہ کرے گا، بلکہ اپنا اثر، مذہب اسلام کے اثر پوری دنیا پر چھوڑ جائے گا۔ تو اس لیے بہت زور دیں۔ جب آپ کا بچہ علم حاصل کر لے گا، جب آپ علم حاصل کر لیں گے، تب آپ جان جائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا رانگ ہے کیا رائٹ ہے، کیا بینیفیشیل ہے کیا ہارمفل ہے، کیا ہمارے لیے صحیح ہے کیا ہمارے لیے غلط ہے، کیا ہمارے لیے کھانا فائدہ مند ہے کیا ہمارے لیے کھانا نقصان دایک ہے۔ جب آپ یہ جان جائیں گے تو اسی لیے شاعر کہتا ہے علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ، انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ تو تعلیم پر توجہ دی جائے۔ ایک گھر کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم کا نظام پھیلایا جائے۔ ایک بچے کو اگر ڈاکٹر بنانا ہے تو گھر میں ڈاکٹری کا ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بچے کو نالجبل بنانا ہوگا تو سارے گھر والوں کو اس پر زور دینی ہوگی کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں کہ آگے چل کر وہ معاشرے کو لیڈ کرے، آگے چل کر وہ ایک اچھا لیڈر بنے، آگے چل کر وہ مذہب اسلام کو پھیلانے والا ملے، آگے چل کر وہ لوگوں کو نیک ہدایت راہوں پر لے آئے۔ اور دوسرا، اس پر عمل کر لینا۔ علم حاصل کر لیا تو عمل بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ وہ علم اس کے لیے نقصان دایک ثابت ہوگا، اس کے لیے وہ سمجھ لیجیے ایک پوائزن زہر کی مانند ہو جائے گا۔ تو عمل
بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابو امام حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے صرف 2 سال لگا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ علم کو عمل میں نہیں لاتا تو ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ تو علم حاصل کر لیے تو اس پر عمل بھی کریں۔ آپ جان گئے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے، یہ آپ جان گئے ہیں تو ترنت آپ جو ہے نماز پنجگانہ ادا کریں۔ نماز پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری برکتوں کا ظہور ہوگا۔ آپ اپنے اندر خود ہی ریئلائز کریں گے کہ میں بے نمازی ہونے پر کیا فائدہ پہنچتا تھا مجھے، اور نمازی ہونے کے بعد کیا مجھے فائدہ پہنچا۔ یہ الگ الگ جو ہے آپ کو دکھائی دینے پڑے گا۔ اور اگر علم حاصل کرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو سمجھ لیجیے وہ بیمار کی مانند ہے، جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ اس سے کام نہیں لے رہا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا علم عطا کرے گا جو پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا علم حاصل کرنے کے بعد ہم لوگوں کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بول رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو پہلے خود اس کو ڈیپلی سمجھتا ہوں تب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں کچھ پڑھا اور کچھ بول دیا، نہیں، پہلے اس کو خود کو سمجھتا ہوں، ریئلائز کرتا ہوں، اپنی زندگی پر اتارتا ہوں، پھر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے اس کو پھیلانا، تمام خوبیوں کا مجموعہ علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا۔ اب جب آپ علم حاصل کر لیے ہیں تو اس کو پھیلانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کو عام کرنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میری ایک بات کیوں نہیں جانتے ہو، تم میری ایک آیت کیوں نہیں جانتے ہو، میری ایک حدیث کیوں نہیں جانتے ہو، اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر دو۔ تو آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر علم حاصل کر لیں، اس پر عمل کر لیں تو اس کو آپ پھیلائیں، اس کو آپ پھیلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ پاک، اے رب کریم، اس گاؤں پر عذاب 2 دن کے لیے روک دے، اس عذاب کو 2 دن کے لیے روک دے۔ اس گاؤں میں ایک اللہ کا تیرا نیک بندہ رہتا ہے، میں اس کو نکال لوں پھر تو عذاب لا دینا۔ کہا موسیٰ یہ عذاب بھی اسی کی وجہ سے آئے گا کیونکہ اس کو جو باتیں معلوم ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہی نہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہی نہیں۔ تو اگر ہم کو باتیں معلوم چل گئی ہیں کہ ہم کو نمازیں پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تمام دین اسلام کی جو فتوحات ہیں، جو مسئلے ہیں ہم کو معلوم چل گئے ہیں، تو آپ دوسروں کو بیان کریں۔ اپنے راہ ہدایت پر آ گئے ہیں تو اب دوسروں کو، اب یہ آپ کوشش کریں کہ ہم اب دوسروں کو راہ ہدایت پر لائیں، دوسروں کو آگے لائیں، دوسروں کو اب ہم اچھی شکچھا دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے جہنم کی طرف بڑھنے والے قدم آپ کی زبان سے رک جائیں، ہو سکتا ہے جنت کی دنیا میں ایک باسی اور بڑھ جائے۔ ایسا ہو گیا تو یہ ہم سب کی محنت کا حاصل ہوگا۔ آواز دے کر دیکھ لو، شاید کوئی مل ہی جائے، ورنہ یہ زندگی بھر کا سفر رائے گا تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الا البلاغ المبین۔